الرحمن الرحيم مالك يوم الدين لا إله إلا الله يفعل ما يريد اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما تحب وترضى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول اللهم انفعني بما علمتني وعلمني ما ينفعني وزدني علما والحمد لله على كل حال وأعوذ بالله من عذاب النار. کل کے درس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں کا ذکر تھا. کتاب دعا ہے اور کل کے درس میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کا بیان. تو ان دعاؤں میں سے سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا مانگا کرتے تھے اللہم انفعنی بما علمتنی وعلمنی ما ینفعنی وزدنی علما. اس کا ترجمہ یہ ہے کہ یا اللہ مجھ کو فائدہ دے اس علم کا جو تو نے مجھے سکھلایا، اور سکھلا دے مجھے وہ علم جو فائدہ دے مجھ کو، اور زیادہ کر علم میرا. اور کہتے ہیں کہ شکر ہے اللہ کا ہر حال پر، اور پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کے دوزخ کے عذاب سے. بڑی جامع دعا ہے. اللہم انفعنی بما علمتنی وعلمنی ما ینفعنی. جو علم کسی کو فائدہ نہ دے تو اس علم کا کیا فائدہ ہے؟ کیا کوئی ایسا علم آدمی سیکھے کہ جس کا الٹا آخرت کا نقصان ہی ہو، تو اس علم کا کوئی فائدہ نہیں. تو اس لیے اللہ کے نبی نے فرمایا یا اللہ مجھے وہ علم سکھا دے کہ جو فائدہ دے مجھ کو. انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا بہت پڑھا کرتے تھے اللہم ثبت قلبی علی دینک. اللہم ثبت قلبی علی دینک. یہ دعا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے بہت زیادہ پڑھا کرتے تھے. تو ایک شخص نے عرض کیا یا رسول اللہ کہ آپ ڈرتے ہیں ہمارے حال سے کہ ہم پھر گمراہ ہو جائیں گے؟ حالانکہ آپ نے اپنے لیے دعا کی تھی، مگر وہ یہ سمجھ گیا کہ یہ دعا امت کی تعلیم کے لیے ہے، اس لیے کہ آپ کا دل ڈگما نہیں سکتا، اور ہم تو ایمان لائے ہم پر، اور جو آپ لائے یعنی قرآن اس کی تصدیق کر چکے. آپ نے فرمایا بے شک تمام دل آدمیوں کے اللہ کی انگلیوں میں سے دو انگلیوں کے درمیان ہے، وہ ان کو الٹتا پلٹتا ہے. اور اشارہ کیا آمش نے اپنی دونوں انگلیوں سے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت دعا پڑھتے تھے کہ یا اللہ قائم کر دے میرا دل میرا اپنے دین پر. ایک شخص نے پھر یعنی یہ عرض کیا، اس کا ترجمہ یہ ہے اس دعا کا کہ میرا یعنی دل جو ہے قائم کر دے، پکا کر دے، مضبوط کر دے اپنے دین پر. تو پھر اس آدمی نے یہ عرض کی تو اللہ کے نبی نے فرمایا نہیں، اللہ تعالیٰ جو ہے آدمیوں کا دل جو ہے اللہ تعالیٰ کی دو انگلیوں کے درمیان ہے، تو اللہ تعالیٰ کی انگلیاں اس کا مطلب ہے لیکن نہ اللہ تعالیٰ جو ہے مخلوق کے مشابہ ہے نہ مخلوق اللہ کے مشابہ ہے. اب اللہ کی انگلیاں جو ہیں وہ تو ہیں، لیکن ہے کس طرح؟ جس طرح اس کی شان کے لائق ہے، جس طرح اس کی شان ہے اس طرح اس کی انگلیاں بھی ہیں. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی اور انہوں نے نبی محترم نبی مکرم عزت مآب علیہ الصلوۃ والسلام سے عرض کی کہ اللہ کے نبی مجھے کوئی دعا سکھلائیے کہ میں وہ نماز میں پڑھا کروں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ دعا سکھلائی اللہم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا ولا یغفر الذنوب الا انت فاغفر لی مغفرۃ من عندک وارحمنی انک انت الغفور الرحیم.
یا اللہ میں نے اپنے نفس پر بہت ظلم کیے اور کوئی نہیں بخشتا گناہوں کو مگر تو ہی، تو بخش دے میرے گناہ اپنے پاس کی بخشش سے اور رحم کر مجھ پر، تو بخشنے والا مہربان ہے۔ کتنی پیاری دعا، کتنی جامع دعا ہے۔ تو یہ دعا جو ہے یہ یاد کریں، اور پھر جو ہے اس کو نماز میں پڑھے، نفلوں میں، فرضوں میں جو ہے درود شریف کے بعد ہم کو ایک ہی دعا یاد ہے، رب جعلنی مقیم الصلاۃ سے، پھر ہم نے ساری زندگی کی کوشش نہیں کی کہ ہم جو ہے اور بھی کوئی دعا یاد کر لیں۔ تو بہت جامع دعا ہے، اللہم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا ولا یغفر الذنوب الا انت اغفر لی مغفرۃ من عندک وارحمنی انک انت الغفور الرحیم۔ اور ابو امامہ باہلی سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم برآمد ہوئے ہم پر، تو آپ ٹیک لگائے ہوئے تھے ایک لکڑی پر، جب ہم نے آپ کو دیکھا تو ہم کھڑے ہو گئے تعظیم کے لیے۔ آپ نے فرمایا مت کھڑے ہو، یعنی فارس کے لوگ اپنے بڑے آدمیوں کے لیے کھڑے ہوتے ہیں۔ تو ہم نے عرض کیا یا رسول اللہ کاش آپ دعا کیجیے اللہ سے ہمارے لیے۔ آپ نے فرمایا اللہم اغفر لنا وارحمنا وارض عنا وتقبل منا وادخلنا الجنة ونجنا من النار واصلح لنا بشاننا کلہ۔ یا اللہ بخش دے ہم کو اور رحم کر ہم پر اور راضی ہو جا ہم سے اور قبول کر ہماری عبادت اور داخل کر ہم کو جنت میں اور نجات دے ہم کو دوزخ سے، اور درست کر دے ہمارے سارے کام اور درست کر دے ہمارے جو سارے کام ہیں۔ تو راوی نے کہا کہ ہم نے چاہا کہ آپ زیادہ دعا کریں۔ آپ نے آپ نے فرمایا میرے تو تمہارے لیے جانے کی دعا ہے جو کر دی ہے، یعنی اتنی اچھی اور اتنی پیاری دعا جو ہے میں نے کر دی ہے، اسے آگے جو ہے وہ دوست نہیں رہی، وہ جانے دعا ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ ایسے میں کھڑے ہو جیسے فارس کے لوگ جو ہے وہ کھڑے ہوتے ہیں، تو وہ اس طرح کھڑے ہوتے ہیں کہ بڑے آدمی بیٹھے رہتے ہیں اور لوگ ان کے سامنے کھڑے رہتے ہیں۔ بڑے آدمی امیر وہ بیٹھے رہتے ہیں اور لوگ ان کے سامنے کھڑے ہی رہتے ہیں۔ کس سے بولا گیا صرف تعظیم کے لیے کھڑے ہونا یہ بڑے نہیں۔ آپ نے صحابہ سے فرمایا قوموا الی سیدکم، یعنی سال بن معاذ رضی اللہ تعالی عنہ کی طرف کھڑے ہو۔ اور جیسے کہ روایت میں ہے کہ ابو ہریرہ سے رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ آپ مسجد میں ہم سے باتیں کرتے، جب آپ کھڑے ہوتے تو ہم بھی کھڑے ہو جاتے، آپ اپنے کسی قدرے کے اندر تشریف لے جاتے۔ اور جو مبارک حدیث میں ہے اسے یہ غرض ہے کہ قیام کا انتظام کرنا ہے کہ اللہ ہمیشہ جب کوئی آئے تو پھر اس کے لیے کھڑے ہونا، یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ناپسند کیا ہے۔ اس طرح سے ہمیشہ کسی کے لیے کھڑے ہونا یہ ٹھیک بات نہیں ہے۔ یہ جو ہے کہ امیر لوگ جو ہے بیٹھے رہے اور جو غریب ہے ان کے سامنے ہمیشہ کے لیے کھڑے رہے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو ناپسند کیا، اور یہ جو ہے ٹھیک نہیں ہے، یعنی جس کے سامنے ذرا کھڑے ہونا تکلیف ہی ہے دوسرے آدمی کو۔ سیدنا ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے اللہم انی اعوذ بک من الاربع من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعاء لا يسمع۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی کہتے ہیں یا اللہ میں اتنا مانگتا ہوں تیری چار باتوں سے، وہ علم ہے تو فائدہ نہیں ہے، بلکہ بخار اگر اس میں ضرا ہو جائے تو دنیا کا فائدہ نہ آخرت کا فائدہ۔ آدمی جو ہے یہ بڑی بڑی ڈگریاں لے لے، بڑی بڑی ڈگریاں حاصل کر لے،
اور پھر جو ہے اس کی آفت نہ بنے، اپنے والدین کے لیے دعا نہ کر سکے، اپنے والدین کا جنازہ بھی نہ پڑھا سکے، ان کے لیے دعا بھی نہ کر سکے، ان کو اتنی بھی دعا یاد نہ ہو کہ یا اللہ مجھے بھی معاف کر دے، میرے والدین کو بھی معاف کر دے، اتنی بھی اگر اس کو دعا یاد نہ ہو تو اتنی جو ہے اتنے سال تک اس کو گئے ہی ہوں گے اور اس میں اس کو کیا فائدہ ہوا؟ تو اس لیے فرمایا اللہ کے نبی نے کہ اللہم اعوذ بک من الاربع، چار چیزوں سے یا اللہ کو اطلاع کرتا ہوں کہ جن علم لا ينفع، ایسا علم کہ جو مجھے فائدہ نہ دے، نہ میرے فائدہ دنیا کا نہ آخرت کا، اور اس دل سے جو اللہ کے سامنے نہ رہو۔ آدمی آپ کیا ہے کہ علم حاصل کر لے اور اس علم کے مطابق اس کا عمل ہی نہ ہو تو پھر کیا فائدہ ہے؟ وہ کیا اپنے ان سے بیان کے لیے وہ سال کتنے سال کو علم بیان کرتا رہا، تو اصل مقصد یہ ہے کہ آدمی اگر دین کا علم ہے تو اس کا دین کے مطابق جو ہے اس علم کے مطابق جو ہے اس کا عمل ہونا چاہیے۔ تو فرمایا کہ چار چیزوں کو پڑھا دیتا ہوں، ایسا علم تو فائدہ نہ دے، اور ایسا دل جو ڈرے نہ، دل نرم نہ ہو، ایسا دل جو نرم نہ ہو۔ اگر دل نرم نہ ہو تو پھر کوئی نیکی نہیں ہو سکتی۔ نیکی جو ہے جس میں دل نرم ہوگا تو نیکی بھی ہوگی۔ فرمایا ایسا دل جو نرم نہ ہو اور وہ نفس سے جو دیر نہ ہو، کبھی تلاش نہ کرے، جتنا زیادہ ہو اتنا ہی وہ بہت زیادہ صبر کرے، اور وہ دعا سے جو سنی نہ جائے یعنی قبول نہ ہو۔ اور جب ہم اللہ کی دعا مانگنی ہے ہم نے تو جیسے بچہ رو کے اپنی ماں کو بلا لیتا ہے تو اس طرح آدمی بڑھا کے اللہ پاک کی دعا کرے، اللہ کو بلانے کی کوشش کرے تو پھر اللہ تعالیٰ جو ہے وہ مان جائے گا۔ اللہ تعالیٰ بہت زیادہ جو ہے اپنے بندے کو وہ پیار کرتا ہے، لیکن ہمیں طریقہ نہیں ہے اللہ پاک کو بنانے کا۔ تو بہرحال اللہ پاک کی دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب سے راضی ہو جائے، اللہ ہماری بادات کو قبول کر لے، اللہ ہمارا سننا سنانا